حضرات، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بچے کی پیدائش جب ہوتی ہے اور بچے کے بعد جو خون آتا ہے عورت کو، جس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، تو یہ 40 دن تک عورت اس طریقے سے ناپاک رہتی ہے کہ کوئی اس کے جس کمرے میں وہ اس کمرے میں نہیں جایا جا سکتا، کوئی اس کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا، کوئی اس کے کپڑے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یا وہ کھانا نہیں بنا سکتی، یا جس کھانے کو وہ ہاتھ لگا دے شاید وہ کھانا بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے کچھ لوگوں کا ماننا ہے۔ یہ کہاں تک صحیح ہے، یا ناپاکی کا عالم کس طرح سے رہتا ہے اور کس حد تک وہ عورت ناپاک رہتی ہے؟ تو سامعین میں بتاؤں، بچے کی پیدائش کے بعد 1.25 مہینہ تقریباً یعنی 40 دن تک وہ نفاس کی مدت ہے، نفاس کا پیریڈ ہے، اس کا ٹائم ہے۔ 40 دن تک اس کو خون آتا ہے اور وہ 40 دن شمار کیا جاتا ہے نفاس کا۔ لیکن ان دنوں میں وہ ناپاک ضرور ہوتی ہے، یعنی وہ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی ان دنوں میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جس کمرے میں ہے اس کمرے کو بھی ناپاک مانا جائے، وہ کمرہ ہی ناپاک ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یا جس بستر پہ وہ ہے وہ بستر اگر بیٹھ گئی تو اس کے بیٹھنے سے وہ بستر ناپاک ہو گیا، ایسا مانا جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کے بستر سے بیٹھنے سے بستر ناپاک نہیں ہوگا، یا کوئی اس کے بستر پہ بیٹھ گیا تو بیٹھنے والا ناپاک نہیں ہوگا۔ ایسے ہی وہ کھانا اگر بنانا چاہے تو کھانا بنا سکتی ہے، اور وہ کھانا بھی ناپاک نہیں ہوگا، ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، کھانے کو دے بھی سکتی ہے، اس کے ساتھ بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے، وہ بھی کسی کے ساتھ کھانا کھا سکتی ہے۔ کھانے سے، بیٹھنے سے، کمرے سے اس کی ناپاکی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بہت سی خرافاتی ذہن ہوتے ہیں، اور پرانی بوڑھی عورتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ کہتی ہیں 1.25 مہینے تک اس روم میں ہی نہیں جانا ہے، وہ روم ہی ناپاک ہو گیا بھائی، یا وہ چارپائی جس پر وہ بیٹھ گئی وہ ناپاک ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جب میں حیض کے دنوں سے ہوتی، حیض بھی اسی طرح کا ایک خون آتا ہے جو ہر مہینے آتا ہے، تو وہ بھی اس میں بھی عورت ناپاک ہوتی ہے نفاس کی طرح۔ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ لیتے اور سر رکھ کے لیٹ جاتے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کے کپڑے سے ٹچ ہو جانے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے اتنا گریز کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھانا تک نہیں چاہتے، ان کے پاس جو ہے اگر بیٹھیں گے تو گھر کے عورتیں ان کے پاس بیٹھنا تک پسند نہیں کرتی کہ نہیں صاحب یہ جو ہے بالکل جو ہے بیٹھنے سے ہی ہم ناپاک ہو جائیں گے۔ یہ تصور غلط ہے۔ وہ خود سے ناپاک ہے، یعنی بے غسلی ہے، غسل جو ہے بھی نہیں ہے، وہ پاکی نہیں ہے اس کی کہ نماز پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، لیکن ایسا تھوڑی نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی ناپاک ہو گیا، بھئی اس کا کپڑا جس کو ٹچ کر دے گی وہ ناپاک ہو گیا۔ تو یہ تو تصور ہی غلط ہے۔ اسلام میں تو ایسا کہیں سے کہیں تک ہے نہیں، لیکن اب ہمارے معاشرے کی خرافات اس سے بچیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کسی حد تک ہمارے معاشرے میں اب الحمدللہ اس چیز کو لے کر کے سدھار بھی آ رہا ہے، ورنہ یہ چیزیں پہلے نہیں تھی، اچھوت سمجھا جاتا تھا اس کو۔ جیسے کیا لوگ پہلے کچھ لوگوں کو، کچھ برادریوں کو اچھوت سمجھتے تھے کہ یہ فلانا ہے، یہ برادری اچھوت ہے، یہ اچھوت ہے، تو انسانوں کو یہ اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے اب نفاس والی عورت کو 40 دن تک کچھ جگہوں پر اچھوت سمجھا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، وہ اچھوت نہیں ہے، اس کو کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کی ممانعت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس چیز کو آپ ذہن سے نکالیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ 40 دن سے پہلے کیا غسل وہ نہیں کر سکتی؟ تو ہاں، اگر 40 دن سے پہلے وہ ضرورت محسوس کرے تو غسل بالکل کر سکتی ہے۔ غسل کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی جسمانی مرض بڑھنے کا یا جسمانی مرض ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو وہ 40 دن سے پہلے جتنی بار چاہے غسل کر سکتی ہے۔ بہت سو کا یہ کہنا ہے کہ نہیں وہ 5 دن میں ہی غسل کرے گی، پھر اس کے بعد 40 دن میں، ایسا نہیں ہے، وہ جب چاہے وہ محسوس کرے تو غسل کر سکتی ہے۔ لیکن غسل کرنے کے بعد میں بھی وہ پاک نہیں کہلائے گی،
نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، چونکہ وہ جو خون کی جو مدت ہے اور جو نفاس کی مدت ہے وہ 40 دن رکھی گئی ہے۔ تو اس سے پہلے غسل تو کر سکتی ہیں، کپڑے تو بدل سکتی ہیں، لیکن وہ پاکی حاصل نہیں کر سکتی غسل کرنے کے بعد بھی۔ اس کو ایک طرح کا کہیے نہا لینا اور بدن جو ہے پانی سے دھل لینا، یہ ہو جائے گا، لیکن وہ غسل نہیں ہوگا، یعنی وہ پاکی حاصل نہیں ہو سکتی ان کو۔ اس سے پہلے آیا کیا کوئی کپڑا کہتے کہ نیا کپڑا نہیں پہن سکتی 40 دن تک؟ تو نہیں، اگر پہننا چاہیں تو کوئی قباحت نہیں، پہن سکتی ہیں۔ اب اس میں کے اندر ایک بات میں سامعین آپ کو اور بتا دوں، کیا جو 40 دن تک وہ عورتیں جو نفاس کی حالت میں رہتی ہیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو 40 دن تک وہ نفاس کی حالت میں نہیں، تو جو 40 دن تک انہوں نے کپڑے پہنے، جو لباس پہنے، تو ظاہر سی بات ہے وہ لباس بھی ان کے جو ہے اس ایام میں انہوں نے پہنے تو وہ ناپاک ہو گئے۔ تو کیا وہ لباس 40 دن کے بعد کبھی دھل کر کے ان کو پہنا جا سکتا ہے؟ کیا ان کو جلا دیا جائے؟ تو دیکھیے، جس طرح سے ہمارا اور کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے گندگی لگنے سے، اس طریقے سے نفاس کا خون اگر کپڑے کو لگ گیا تو کپڑا ناپاک ضرور ہو جائے گا۔ لیکن جیسے اور کپڑا ہمارا ناپاک ہوتا ہے عام دنوں میں، ہم اس کو پاک کر کے دھل کے پھر پہن لیتے ہیں، اسی طرح سے حالت نفاس میں جو کپڑا ناپاک ہوا، جتنے جوڑا بھی کپڑا پہنا یا جو بستر ناپاک ہوا، تو وہ سارے بستر بھی دوسرے کپڑوں کی طرح جیسے دوسرے ایام میں کپڑا ناپاک ہوتا تو پاک کر کے استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ نفاس کے ایام میں جو کپڑے استعمال ہوئے تھے اور ناپاک ہوئے تھے، ان کو بھی پاک کر کے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کپڑوں کو جلایا جائے، ان کپڑوں کو پھینکا جائے، یا ان کپڑوں کو صاحب کسی غریب کو دے دیا جائے، یہ ہمارے پہننے کے قابل نہیں رہے۔ اگر بطور مدد ویسی غریب کو دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دھل کے صاف اور پاک کر کے آپ دیں گے، اور یہ نیت اگر آپ نے رکھا کہ میرے پہننے کے نہیں رہے میں تب غریب کو دے رہا ہوں، تب غلط ہے، کیونکہ پھر تو غریب بھی تو نماز پڑھے گا نا، غریب بھی تو نماز پڑھے گا، تو اگر آپ اس کو ناپاک سمجھ رہے ہو تو پھر آپ اس کو کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے آپ بطور مدد دے سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے بطور تحقیر نہیں دے سکتے، حقارت کی نظر سے کسی کو دیکھ کر کے۔ تو اس لیے اس کپڑے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔